والفجر وليال عشر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. انقلابات عالم. انقلاب اسلامی ایران. ایران کا اسلامی انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 22 بہمن 1357 مطابق 11 فروری 1979 کو طلباء اور تاجروں کے مختلف طبقوں، علماء، مختلف سیاسی جماعتوں اور عوام کی شرکت سے کامیابی سے ہمکنار ہوا اور اس نے پہلوی شاہی نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی جمہوری نظام قائم کیا۔ یہ انقلاب بہت سے ثقافتی اور سماجی اسباب کا حامل ہے کہ جو مختلف تحقیقات کے موضوعات رہے ہیں، لیکن خوف و دہشت کی فضا سے
کہ جو پہلوی دوئم نے حکومت پر تنقید کرنے والے دانشوروں اور علماء کو کچل کر اور انہیں قید خانے میں ڈال کر قائم کر رکھی تھی، عوام کی ناراضگی اور شاہ کی خفیہ تنظیم ساواک کے تشدد اور پہلوی حکومت کی جیلوں میں بہت سے ٹارچر سیلوں کی موجودگی نے عوامی انقلاب کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کی حکومت کے ساتھ پہلوی دوئم کا قریبی تعاون اور غیر ملکی مشیروں کے لیے کیپیچولیشن قانون کی منظوری، کہ جس میں ایران میں موجود غیر ملکیوں کے جرائم پر ان کے خلاف ایران میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا، ان اہم ترین امور میں شامل تھی کہ جو انقلاب سے پہلے ایرانی عوام اور علماء خاص طور پر امام خمینی کی ناراضگی کا باعث بنے تھے۔ انقلاب کا مطلب تبدیلی ہے، سیاسی اور سماجی تبدیلی، لیکن ہر سیاسی و سماجی تبدیلی کا مطلب انقلاب نہیں ہے۔ علمی لحاظ اور جو کچھ پیش آیا، 6 قسم کی تبدیلیاں موجود ہیں کہ جن میں سے ایک انقلاب ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انقلاب کے مقدس ہونے کی بنا پر معاشرے میں ہر تبدیلی کو انقلاب قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں انقلاب خاص معنی کا حامل ہے۔ ان 6 قسم کی تبدیلیوں میں سے ایک ملک کا انتظام یا اصلاح ہے۔ اس معنی میں یہ ایک تدریجی حرکت ہے کہ جو اس کے اندر سے ہی وجود میں آتی ہے، بغیر اس کے کہ ملک میں موجود حکومتی ڈھانچے کو ختم کرے، اور یہ قانونی طریقے بھی انجام پاتی ہیں، یعنی خود اس حکومتی ڈھانچے کے ہاتھوں، البتہ یہ معاشرے کے دباؤ سے وجود میں آتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ملک کے انتظامی سسٹم میں اصلاح۔ دوسری تبدیلی بغاوت یا کودتا ہے۔ بغاوت عام طور پر ایک ادارے کے اندر سے ایک اقلیت کے جو زیادہ فوجی ہوتے ہیں خود نظام کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ تحریک کے آغاز میں اصلی محرک ظلم، بدعنوانی، لاقانونیت اور امتیازی سلوک کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس تحریک کے جاری رہنے کے کچھ عرصے کے بعد حکمران نظام کو ختم کرنا ہدف و مقصد قرار پاتا ہے، لیکن شروع میں حکمران نظام کا خاتمہ اہداف میں شامل نہیں ہوتا۔ یعنی مردہ آباد شاہ کا نعرہ عوام 1962 میں نہیں لگاتے ہیں، حتیٰ 1963 میں بھی بہت ہی کم لگایا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 1976 یا 1977-78 میں سب مرد آباد شاہ کا نعرہ لگاتے تھے، مرد آباد یہ بادشاہت۔ اس بنا پر نظام کی تبدیلی حکمراں طبقے کی تبدیلی کے بعد کے مرحلے میں قرار پاتی ہے۔ ایرانی بادشاہوں کی نااہلی اور استعماری طاقتوں کی تابعداری اور فرمانبرداری غیر ملکی کمپنیوں کو بے پناہ مراد دینے اور ان کے ساتھ شرمناک معاہدے کرنے کا باعث بنی تھی، اور اس چیز نے ایرانیوں کی قومی روح اور جذبے کو زخمی کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ تمام عوامل استقلال، آزادی، جمہوری اسلامی کا نعرہ اور اسی طرح نہ شرقی نہ غربی جمہوری اسلامی کا نعرہ ایران کے اسلامی انقلاب کے ایک اہم ترین اصول اور اپنے ملک کی تقدیر کے تعین کے لیے انقلابیوں کی آرزوؤں اور امنگوں کی علامت میں تبدیل ہونے کا باعث بنے۔
انقلاب کے شروع میں ایرانی عوام کی یہ سوچ تھی کہ وہ اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کریں اور یہ کہ وہ مشرق و مغرب سے الگ اور خود مختار ہو کر اور اسلامی تعلیمات کے سائے میں اپنے بلند مقاصد تک پہنچ سکیں۔ دست یابد. اسلامی انقلاب سے قبل تک جو لوگ ظالم شاہی نظام پر تنقید کرتے تھے، جنہیں ساواک کے وحشیانہ سلوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور نامعلوم مستقبل ان کے انتظار میں تھا، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ان کی صورتحال بدل گئی۔ اور خوف و دہشت کے بجائے آزادانہ انتخابات اور سیاسی و اقتصادی میدانوں میں عوام کی بھرپور موجودگی نے یہ جگہ لے لی اور ایران کی ثقافتی، سماجی اور سیاسی فضا نے ایک دم سے بہت زیادہ ترقی کی۔ اگرچہ ایران کے بہت سے عوام اسلامی انقلاب سے پہلے بہت پسماندہ دیہاتوں میں رہتے تھے اور اس پسماندگی سے مشکلات کا شکار تھے، لیکن ایک ایسی حکومت کی صورتحال میں تبدیلی سے مایوسی نے کہ جو غیر ملکی طاقتوں پر بھروسہ کیے ہوئے تھی اور علاقے میں امریکی چوکیدار کا کردار ادا کر رہی تھی، ملک کی صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ پہلوی اول اور دوئم کو برطانیہ کی استعماری حکومت نے منتخب کیا تھا اور وہی ان کو چلا رہی تھی، اور دینی مسائل کا مقابلہ کرنا ان استعماری حکومتوں کی جانب سے اپنی تابعدار اور فرمانبردار حکومتوں کو ڈکٹیٹ کی جانے والی پالیسیوں کی سب سے پہلی ترجیح تھی۔ لیکن ایران میں استعماری پالیسیوں کے برخلاف اکثریت ان لوگوں کے ساتھ تھی کہ جو دینی اور اپنی روایتی اقدار کے پابند تھے، اور اسلامی انقلاب کا تیسرا اصلی نعرہ یعنی جمہوری اسلامی بھی اسی بنیادی نقطے کو بیان کرتا تھا۔ ایران کا اسلامی انقلاب ٹھیک طرح برپا ہوا۔ اسلامی انقلاب کی قیادت بھی درست طریقے سے سامنے آئی۔ جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا تو نہ شرقی نہ غربی جیسے نعرے لگائے گئے اور اسرائیل کو اصلی دشمن قرار دیا گیا کہ جو سرطانی پھوڑا ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ اسرائیل کا سفارت خانہ بند کر دیا گیا اور اس کی جگہ فلسطینی سفارت خانے کو دے دی گئی اور دنیا کے کمزور لوگوں کی مدد کا نعرہ بلند کیا گیا، اور انقلاب ہمیشہ ان نعروں کا پابند رہا اور ان میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ رونما نہیں ہوئی ہے۔ 1960 کی دہائی سے
مذہبی رجحانات رکھنے والے افراد ایک قابل ذکر تعداد یونیورسٹی میں گئی اور اسی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے مذہبی افراد کی سیاسی آگاہی اور بصیرت میں ماضی کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ایک اور مسئلہ کہ ظلم اور بدعنوانی پہلی بادشاہت میں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ تقریباً 4 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی شاید ان بدعنوانیوں کے تمام پہلو منظر عام پر نہیں آئے ہیں اور ان بدعنوانیوں کا کچھ پہلو ابھی تک آشکار نہیں ہوئے ہیں۔ هنوز هم فاش نشده. در شوروی و چین سوویت یونین اور چین میں لاکھوں افراد سوشلزم نظام کے آنے سے مارے گئے اور آخرکار 1991 میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد کمیونسٹ نظام کے بانیوں کی تمام منصوبہ بندی خاک میں مل گئی۔ از هم پاشید. سوشلسٹ پروگراموں نے نہ صرف سوویت یونین میں اچھا نتیجہ نہیں دیا بلکہ چین میں بھی لاکھوں افراد کی ہلاکت کا باعث بنے۔ لینن، اسٹالن اور ماؤ کے اقدامات کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں مرنے والوں کی تعداد سے زیادہ تھی۔ اسی طرح مغربی امپیریلزم میں کہ جس میں دولت سرمایہ دار طبقے کے پاس جمع ہوتی ہے، سماجی ناانصافی کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نہیں تھا اور اس نے بہت سے لوگوں سے ترقی کرنے کا موقع چھین لیا۔ امپیریلسٹ معاشرے میں طاقت سرمایہ داروں سے وابستہ افراد کے ہاتھ میں ہے۔ آج امریکہ میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ ملک کی 99% دولت اس ملک کے 1% لوگوں کے پاس ہے۔ این کشور است. کئی ہزار لوگوں نے نیو یارک میں ہونے والے اجتماع اور مظاہرے میں ایک پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا کہ جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم 99% ہیں، یعنی امریکی قوم کی اکثریت، امریکہ کے 99% لوگ 1% کے محکوم ہیں۔ آپ عوام کی اکثریت سے ڈرتے ہیں، قوموں کی اکثریت سے ڈرتے ہیں۔ آج آپ امریکہ میں اپنی قوم کی اکثریت سے ڈرتے ہیں۔ اس کی ایک نشانی بھی یہی حرکت اور وال اسٹریٹ کی تحریک ہے۔ حرکت و جنبش وال استریت بہت سی ایسی وجوہات موجود ہیں کہ جو ایران میں نظام کی تبدیلی کے جو اسلامی انقلاب کے نام سے مشہور ہے اور قیام کے لیے عوامی تحریک شروع ہونے کا باعث بنی ہیں۔ ان میں سے ایک آگاہ اور باخبر قائد اور رہبر کا وجود ہے۔ انقلاب رونما ہونے کا ایک اہم ترین سبب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ اس عظیم شخص نے اپنے انقلابی کام کا آغاز سن 60 کی دہائی سے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کام اس وقت شروع ہوا کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کرنا اور اپنے وقت کے علماء میں زمانے کے حالات پر توجہ دینے کے نظریے کو پھیلانا شروع کیا کہ یہ چیز پہلے دینی مراکز میں اتنی رائج نہیں تھی۔ اگر عوام یہ محسوس کریں کہ حکومتی ادارے ان کے ساتھ سچے ہیں اور ان کے ساتھ منصفانہ سلوک کرتے ہیں تو یقیناً وہ نظام کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں
نظام همکاری اور وہ نظام کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب ایران واپس آئے تو 40 سے 50 لاکھ افراد ان کے استقبال کے لیے آئے، لیکن جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو 1 کروڑ سے زیادہ، جبکہ بعض لوگوں نے کہا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ افراد نے ان کے جلوس جنازہ میں شرکت کی، جبکہ اسلامی انقلاب کی کامیابی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے عرصے کے دوران ملک بہت زیادہ مشکلات کا شکار بھی تھا۔ کیسے ہوا کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نے جلوس جنازہ میں شرکت کی؟ چونکہ انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سچا، خدمت گزار اور مومن انسان پایا، اس لیے اتنی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اون تشریح تاریخی رو ازش کردن. لیکن اکثر حکومتیں اس طرح نہیں ہیں۔ تمام حکومتیں عوام کے ساتھ اس طرح کہ جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک روا رکھا طرز عمل اختیار نہیں کر سکتی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب کہتے تھے کہ اگر مجھے رہبر کے بجائے خدمت گزار کہیں تو زیادہ بہتر ہے، تو یہ وہ بات سچے دل سے کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے شروع سے آخر تک کس گھر میں زندگی گزاری۔ آخرش تو چه خونه زندگی کرد؟ تعالیم اساسی اسلامی انقلاب کے دوران امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایرانی عوام کے لیے بنیادی تعلیم کچھ کر گزرنے اور الہی مشیت و ارادے پر اعتماد کی ثقافت کے علاوہ کچھ اور نہیں تھی۔ اس تعلیم نے ایرانی طاغوتی حکومت کے دور میں ایرانی نوجوانوں پر مسلط کردہ ناتوانی اور کچھ نہ کر سکنے کی ثقافت کو ان کے پورے وجود سے ختم کر دیا۔ بانی انقلاب اسلامی کی باتوں کو عوام کے تمام طبقات غور سے سنتے تھے، اور جب بھی وہ کوئی خواہش ان کے سامنے رکھتے تھے تو معاشرے کے تمام طبقے ان کی بات کو دل و جان سے قبول کرتے تھے۔ ایران کے اسلامی انقلاب میں معاشرے کے مختلف طبقے اپنے رہبر کے پیغامات دریافت کرتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ انقلاب کے اولین دنوں سے لے کر اب تک عوام کی پرشکو موجودگی اور دفاع مقدس کے 8 سال کے دوران اہداف و مقاصد کا عالمی سطح پر دفاع، عوام کی جانب سے قیادت اور اسلامی انقلاب کی بنیاد کی بھرپور حمایت کا ناقابل انکار نمونہ ہے۔ تفکر انقلاب اسلامی انقلاب کی سوچ ولایت فقیہ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کا نتیجہ ہے۔ یہ سوچ دنیا میں اس طرح پھیلی کہ اس کے مخاطب افکار و نظریات قرار پائے۔ یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں بہت سے مفکرین نے اسلام قبول کیا۔ ولایت فقیہ اور اسلامی انقلاب کے تحت امریکہ عالمی سیونزم اور اسلامی جمہوری ایران کے حریفوں کے بارے میں تجزیہ و تحلیل کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی هستند تحریک کرد. Revolution of Iran ایران کا اسلامی انقلاب 20ویں صدی کی ایک کامیاب داستان ہے، and I will say اور میرا خیال ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ رہبر تھے کہ جو اپنی قوم کو انقلاب حتیٰ اسے محفوظ رکھنے کی دعوت دیتے تھے، اس لیے کہ جب مخالف قوتوں نے حملہ کیا تاکہ حالات کو دوبارہ بدل سکیں تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں موجود تھے، اور اب نظام بھی موجود ہے۔ الحمدللہ ایران ترقی کر رہا ہے، اور ایران نے بہت سی مشکلات کا مقابلہ کیا ہے، حتیٰ اب بھی ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ جمهوری اسلامی اسلامی جمہوری ایران نے ثابت کر دیا کہ اسلام میں بادشاہی طرز حکومت نہیں ہے۔ اسلامی ملکوں میں بادشاہی، امارت، خلافت اور ان جیسے نظام قائم اور موجود تھے، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی بنیاد پر اور ولایت فقیہ کے نظریے پر ایک حکومت تشکیل پائی۔ به همین دلیل
اسی بنا پر اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے ہونے والے پہلے ریفرینڈم کے بعد کہ جو 1979 میں اسلامی انقلاب کے فوراً بعد منعقد ہوا اور اس میں 98% سے زائد لوگوں نے اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ووٹ دیا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کو حکومت خدا کا دن اور ایران کی بڑی قومی اور مذہبی عیدوں میں سے قرار دیا۔ اعلام کردند. علماء اور دانشوروں کے خیال میں اسلام کے جو اسلامی جمہوریہ کی سوچ کی بنیاد ہے، خط اسلام اور غیر اسلام کے درمیان فرق تھا، اس معنی میں کہ اسلام یعنی ظالم و ستمگر کے سامنے ڈٹ جانا، ظالم و ستمگر کے خلاف ظالموں اور کمزور کے ساتھ کھڑے ہونا، نہ کہ وہ تقسیم بندی کے جو زیادہ تر مشرق و مغرب اور اسلام و مسیحیت کے درمیان موجود تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آئے تاکہ اس سوچ کو ٹھیک کریں کہ دشمنی کی لکیر ظالموں اور کمزوروں کے درمیان واقع ہے، اور یہ کہ اسلام کمزور کے ساتھ اور ظالموں کے خلاف ہے۔ انہوں نے اپنی قوت سے انقلابوں کو پیچھے دھکیل دیا، اور میری نظر میں ایران وہ واحد ملک ہے کہ جس میں ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک کامیاب انقلاب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ایران کا انقلاب مختلف ہے کہ یہ مضبوط ہے، اور ایسی تبدیلی ہے کہ جو دنیا میں بہت سی تبدیلیاں لائے گی۔ اسلامی انقلاب نے ذاتی اور شخصی مفادات کی جگہ مفاد عامہ اور مجموعی مفادات کو دی، اور شروع سے ہی آئین کو کہ جو مقدس شرع سے لیا گیا تھا نظام کی مجموعی پیش رفت کا راستہ قرار دیا کہ جس کی عوام نے تائید کی۔ قرار گرفت. قانون اساسی در ایران کے اسلامی نظام کا یہ آئین نہ صرف ملک کے تینوں بڑے اداروں یعنی عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کی ذمہ داریوں اور ملک کی اہم پالیسیوں کو بیان کرتا تھا، بلکہ رہبر انقلاب کے فرائض کو بھی معین کرتا تھا۔ مجلس خبرگان کے جس کے ارکان براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں اور وہ ولی فقیہ کا انتخاب اور ان کے فیصلوں کی نگرانی کرتے ہیں، اس طرح اس نظام میں دیگر استبدادی انقلابوں میں قیادت کے ڈھانچے کے برخلاف رائے کی جگہ فقہ، قانون اور اجتماعی عقل کار فرما ہے۔ عقل جمعی می‌دهد. ایران کا اسلامی انقلاب دیگر انقلابوں سے مختلف ہے۔ وہ انقلاب کے جو انقلاب فرانس سے لے کر امریکہ، روس اور چین وغیرہ میں آئے، یہ انقلاب اپنے ملکوں میں تمدن اور ٹیکنالوجی اور اقتصادی ترقی لے کر آئے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کا ان انقلابوں سے فرق یہ ہے کہ یہ انقلاب انسانی انقلاب تھے کہ جو انسانی سوچ کے تناظر میں تھے لیکن آسمان سے جدا تھے، جبکہ اسلامی انقلاب ایک دینی اور الہی انقلاب ہے کہ جس کا وحی کے ساتھ رابطہ اور تعلق ہے، اور اس میں انسان کے مادی اور معنوی دونوں پہلوؤں پر توجہ دی گئی ہے، جبکہ وہ انقلاب صرف مادی انقلاب تھے کہ جو الہی، آسمانی اور معنوی پہلوؤں سے عاری تھے۔ ایرانی عوام کی امید اور پائیداری اور انقلاب اور 8 سالہ دفاع مقدس کے دوران ان کی موجودگی نے اس ملت کے لیے رحمت الہی کا راستہ ہموار کر دیا۔ فراهم کرد. خدا کا لطف و کرم اور اس کی رضا ہمارے شامل حال ہے۔ ہمیں اخلاص کا حامل ہونا چاہیے
اور اخلاص کا حامل ہونے کے لیے سرمایہ چاہیے کہ ہم ہر چیز سے درگزر کریں، اور ہم ہر چیز سے درگزر کریں اس لیے کہ ہمارے دل و جان میں ہر وقت خدا ہونا چاہیے. ہمیں اس قدر پاک ہونا چاہیے کہ خدا ہم سے مکمل طور پر راضی ہو جائے. جمهوری اسلامی اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا دکھا دیا ہے کہ وہ کسی بھی غیر ملکی طاقت کو ملت ایران کے مستقبل میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا. نخواهد داد.